پسند فرما کے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی گردن اللہ پاک کے حکموں کے سامنے جھکا دی۔ ہم کسی وقت پہ، کسی موقع پہ، کسی حال میں اپنی مرضی نہیں کریں گے، جو اللہ کے رسول فرمائیں گے وہ وہی کریں گے۔ مسلمان ہونے کا مطلب آسان انداز میں یہی ہے۔ جیسے ہم مسجد میں مسلمان ہیں، ہم اپنی کمائی کے نقشے میں بھی مسلمان بن کے چلنا ہے، اپنے گھر کے نقشے میں بھی مسلمان بن کے چلنا ہے۔ کہیں بھی ہوں، کسی حال میں ہوں، کسی جگہ ہوں، تو اللہ کا ہر وقت مسلمان ہے، یعنی ہم 24 گھنٹے مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم 24 گھنٹے جو اپنی زندگی گزاریں گے وہ اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی کے ساتھ گزاریں۔ اگر ہم بازار میں ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے نہیں چلیں کہ بازار والے تجارت کیسے کرتے ہیں، ہم تو اس کو دیکھ کے چلیں گے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کمانے کے کیا طریقے بتائے ہیں، تجارت کرنے کے کیا طریقے بتائے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، بازار والوں کے پابند نہیں۔ اپنی شادی بیاہ میں، اپنی غمی میں، مختلف معاملات کے کرنے میں ہم اپنی برادری، خاندان، قبیلہ کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے طریقے کیا ہیں۔ ہم تو پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ان موقعوں پہ کیسے چلنا سکھایا ہے، کیسے چلنا بتایا ہے، کیا حکم دیا ہے، ہمیں تو اس کی پابندی کرنی ہے۔ پھر یہ کہ جو شخص بھی اس پابندی کے ساتھ چلے گا اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں کامیابیوں کے، عزت کے، خوشیوں کے، اطمینان کے، دنیا آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کے بننے کے وعدے وہ اسی مبارک زندگی پہ اللہ نے فرمائے اور اللہ کے رسول نے فرمائے۔ دیکھو دنیا میں ہر آدمی محنت کر رہا ہے، ہر آدمی محنت سے کیا چاہتا ہے؟ اپنے لیے خوشیاں چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اپنی زندگی کا اچھا بننا پسند کرتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے کہ میری زندگی بھی بن جائے اور میرے گھر والوں کی زندگی بھی بن جائے۔ اور یہ سارا کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی کا بنانے بگاڑنے والا کون ہے؟ تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس کی زندگی اللہ بنانا چاہیں گے اسی کی بنے گی، جس کی زندگی اللہ نہ بنانا چاہیں ساری دنیا اس کے پاس آ جائے تو اس کی زندگی نہیں بنے گی، اسے خوشی نہیں ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، اسے عزت نہیں ملے گی۔ حکومت مل سکتی ہے، مال مل سکتا ہے، چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ اگر نہیں ہے تو عزت نہیں ملے گی۔ یہ سارے وعدے اللہ نے کس پہ کیے؟ ایمان عمل والی زندگی پہ کیے۔ جو ایمان بنا لیں گے اور اچھے عمل بنا لیں گے ان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے۔ کہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ جو ایمان عمل والی زندگی اختیار کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے، اجر کبیر کا وعدہ ہے۔ کہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان عمل بنائیں گے اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو کیسی اس کی تفصیل بتائی گئی مختلف موقعوں پہ کہ جنتیں کیسی ہوں گی، کیسے اس میں انعامات ہوں گے۔ یعنی آدمی کے اندر جو خواہشات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دنیا میں آدمی کی خواہش پوری ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت رکھی نہیں کہ یہ آدمی کی جو خواہش اندر کی وہ ایک آدمی کی خواہش بھی پوری ہو سکے، پوری دنیا میں مل جائے تو پوری نہیں ہوگی۔ بدلے کی جگہ اللہ تعالیٰ شام نے آخرت کو بنایا ہے، دنیا کو نہیں بنایا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی محنت سے اپنے لیے اچھے حالات چاہتا ہے، اپنی زندگی کی کامیابی چاہتا ہے، اور وہ ساری کی ساری کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شام نے جو اس کو دینے کا وعدہ فرمایا وہ مال پہ نہیں کیا، حکومت پہ نہیں کیا، عہدے پہ نہیں کیا، یہ دنیا کے جتنے پھیلے نقشے ہیں
ان پہ اللہ پاک یا اللہ کے رسول نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا. یہ سارے وعدے ایمان عمل والی زندگی پہ ہیں. اگر ہم ایمان بنا لیں گے، عمل بنا لیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ہماری زندگی بنا دیں گے. مال ہوگا جب بھی زندگی بن جائے گی، مال نہیں ہوگا جب بھی اللہ زندگی بنا دیں گے. یہ نقشے ہوں گے تو اللہ جب بھی عزت اللہ دے دیں گے، اور اگر یہ نقشے نہیں ہوں گے اور اللہ کا ارادہ ہوگا تو ان نقشوں کے بغیر بھی اللہ عزت دے دیں گے، ان چیزوں کے بغیر بھی اطمینان دے دیں گے، خوشیاں دے دیں گے. اس لیے کہ ہیں یہ سارے اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے. محترم بزرگوں دوستوں، عرض کروں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پابندی پہ آ جائیں. ہم تو اللہ کو دیکھ کے چلیں گے ہر جگہ، ہر حال میں، ہر وقت میں. اللہ کو دیکھ کے چلیں گے، اور اللہ کو دیکھ کے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم اسے پورا کریں گے. اب اللہ کی منشا ہمارے بارے میں کیا ہے یہ پتہ چلے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے. اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک حرکت، ایک ایک بول، وہ سب وہ تھا جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں. آپ کی کوئی حرکت اللہ پاک کی منشا کے خلاف نہیں تھی. ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. ایک دو انہیں خود خیال آیا یا کسی ساتھی نے کہا کبھی تو حضور کی ہر بات لکھ لیتا ہے، حضور بھی آخر انسان ہے، کبھی وہ غصے میں کو بات کرتے ہیں، کبھی کسی حال میں کرتے ہیں. تو انہیں لکھنا چھوڑ دیا. دوسرے موقع پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا مفہوم ایسے ہے کہ تم لکھتے تھے اب لکھتے نہیں ہو، تم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا. تو اس پہ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زبان سے غصہ ہو یا کوئی بھی حالت ہو حق کے علاوہ نہیں نکلے گا. اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہی ہوگا. تو نبی علیہ السلام گویا کہ عبد کامل تھے، ایک کامل مکمل بندہ جیسے اللہ چاہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک میں اللہ نے دنیا میں اتارا. اب اللہ کو دیکھ کے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر حال میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلیں گے. آپ نے اس موقع پہ کیا کیا یا کیا کرنا بتایا، کیا کرنا سکھایا، ہم اس کے پابند ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے. اگر کوئی نیا آدمی دیکھیں تو اس سے جا کے پوچھتے تھے کہ تو نے نبی علیہ السلام کا طریقہ خریدنے بیچنے کا سیکھا ہے. اگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا تو اسی وقت اس کا کاروبار بند کرا کے اسے مسجد نبوی شریف میں بھیجتے کہ جاؤ مسجد میں جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو. جو بازار نبی علیہ السلام والے علم سے اور آپ کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث بنے گا، اس سے خرابی پھیلے گی، خیر نہیں پھیلے گی. اور اسی بنا پہ عربوں کو ترغیب دیتے تھے کہ تجارت خود کرو، اپنے بازاروں کو غیروں کے لیے مت چھوڑو کہ جب غیر آئیں گے تو ان کے طریقے بھی آئیں گے، ان کے طریقے بھی آئیں گے. تو وہ سب بزرگوں دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک کامل مکمل شکل میں بھیجا اور آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین مثال قرار دیا. یعنی شخصیت جنہیں دیکھ کے چلا جائے، شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کس کو قرار دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو. کہ آپ کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جنہیں ہر حال میں دیکھ کے چلنا ہوگا. یہی مسلمانی کا تقاضا ہے اور اس کے وعدے ہیں. اور یہ بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک امت واقعی 100% اس پابندی کے ساتھ چلی تو اللہ نے کیسے ان کو پستیوں سے نکال کے کیسی بلندیوں پہ پہنچایا. ان بلندیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ چیز دوبارہ بھی ہمیں مل سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اس بات کو دل میں اتارنا ہوگا، ایک تو یہ کہ ساری کی ساری کامیابیاں، عزت، اطمینان، خوشیاں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جسے اللہ دیں گے اسے ہی ملیں گے، جسے اللہ نہیں دیں گے اسے نہیں مل سکتے. کیونکہ جیسے ساری کائنات کے خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں. ایک وقت تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھا. جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دی، اپنی قدرت سے 7 زمینیں بنا دی،
سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، جتنا کائنات کا پھیلا نقشہ ہے یہ سب اللہ نے بنایا اور اپنی قدرت سے بنایا. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنانے میں مخلوق میں سے کسی کے ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. جو کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرنے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کرنے میں بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ اللہ پاک جیسے اپنی ذات میں لامحدود ہیں، اپنی صفات میں بھی لامحدود ہیں. جیسے یہ سارا کارخانہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، تو جو کچھ بنا ہوا ہے یہی قدرت نہیں ہے، یہ تو قدرت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. اللہ پاک چاہیں تو یہ 7 آسمان ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں آسمان اور پیدا کر لیں. یہ 7 زمینیں ایسی ہزاروں لاکھوں زمینیں اور پیدا فرما دیں. یہ سورج ہے، ایسے بے شمار سورج اور چاند اور ستارے اور پیدا کر دیں. قدرت اللہ کی لامحدود ہے. تو وہ اللہ جس نے یہ سارا کارخانہ بنایا اور وہی ساری کائنات کا مالک بھی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار تلاوت کرتے ہوئے آدمی تھوڑا سا غور کرے تو بعض اوقات ایک صفحے 2 3 دفعہ اللہ اس کو دہراتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یعنی جو کچھ زمین و آسمانوں میں سب کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. ملکیت اللہ کی ہے. اس ساری کائنات کی ملکیت، حقیقی ملکیت اللہ پاک کی ذات عالی کی ہے. ہم جو دعوے کرتے ہیں یہ میرا، یہ وقتی دعوے ہیں، مجازی دعوے ہیں. لیکن حقیقی بات کیا ہے کہ ساری کائنات کا مالک حقیقی کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. تو وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. جبکہ وہ خالق ایسا ہے کہ جیسے چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ کائنات کا نقشہ اللہ نے بنایا، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے. حالات کے خالق بھی اللہ ہے. عزت کا حال، ذلت کا حال، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، صحت، بیماری، یعنی عزت، ذلت، جتنے حالات ہیں یہ حالات کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اچھا یہ بات ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ حال کسی نہ کسی شکل سے ظاہر ہوتا ہے. تو جہاں سے ظاہر ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے یہ حال یہاں سے ہے. اس کی دوڑ ادھر لگتی ہے کہ حکومت نے یوں کر دیا تو دوڑ حکومت کی طرف لگے گی. وہ فلاں مال والے نے یوں کر دیا یا اس سے یہ چیز حاصل ہو گئی، اس کی طرف دوڑ لگا دی. حالانکہ مطالبہ کیا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ کہ دوڑو اللہ کی طرف. دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ سارے حالات کے خالق اللہ ہے. جیسے چیزوں کے خالق اللہ ہے، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے. حالات کے خالق نظر آ رہی مختلف جگہوں سے نکلتا، حالات مختلف شکلوں سے نکل کے نظر آتے ہیں. یہ امتحان ہے. حالانکہ ان اسباب کے پردے کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. فاعل حقیقی کون ہے؟ فاعل حقیقی تو اللہ پاک ہی کی ذات عالی ہے. تو بہت بزرگوں دوستوں، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، اور وہ اللہ جس کا ساری کائنات کی ہر ذرے پہ قبضہ ہے. کوئی چیز اللہ پاک کے قبضے سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. کوئی چھپی چیز اللہ کے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی تہیں اس کسی چیز کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ پاک خبیر بھی ہے. ہم ظاہر پہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کیا بات چل رہی ہے، اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے. دلوں کے چھپے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. دلوں کے چھپے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. وہ ایسی ذات ہے. ہمارا معاملہ ایسی ذات عالی کے ساتھ ہے. اور وہی ساری اس نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. پھر ہر مخلوق کے دنیا میں اللہ جانے لاکھوں افراد ہیں، کروڑوں افراد ہیں، اربوں افراد ہیں. اللہ ہی جانتا ہے. اللہ پاک سب کے ٹھکانے بھی جانتا ہے. اچھا ہر مخلوق کی کیا ضرورت ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اور ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ شانو اس کی ضرورت سے مہیا کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب ہے. ساری مخلوقات کا رب کون ہے؟
وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور سب کے ٹھکانے جانتا ہے۔ ایک شیر ہے جو تازہ گوشت کھاتا ہے، تازہ خون چاہیے اسے، اللہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق ہر روز سے وہ چیز مہیا فرماتے ہیں۔ ہاتھی ہے، اللہ جانے ایک وقت 15-20 کلو کتنا کھانا کھاتا ہے، خوراک ہے اس کی۔ دنیا میں کتنے ہاتھی ہیں، اور ان سب کو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی بھی روزی مہیا کر کے ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب ہے۔ اچھا چونٹی ہے، یہ تو ہاتھی شیر بڑی بڑی چیزیں ہیں، چونٹی ہے کتنی چھوٹی سی چیز ہے، دنیا میں کتنی چونٹیاں ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد دنیا میں چونٹیوں کی ہے، بے شمار چونٹیاں ہیں۔ اچھا کون سی چونٹی دنیا میں کس سوراخ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور اس چھوٹی سی مخلوق کی کیا ضرورت ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور اسے بھی اللہ اس کی ضرورت مہیا فرما کے اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، بظاہر انشاءاللہ کسی کو کوئی خوف نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اس اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ یہ محفوظ ہم اپنے نظام کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، اللہ جل شانہ کے نظام حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے، کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی شانہ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اگر اللہ اپنا نظام حفاظت ہٹا لیں، اسی وقت آدمی کو کچھ حادثہ پیش آ جائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پہ اسلامی زندگی کی تعمیر ہے۔ اسلام والی زندگی کا وجود اس بنیاد پہ ہے کہ ہم پہلے اللہ پاک کی طاقت، قدرت، اللہ سے سب کچھ ہو جانے کو تسلیم کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں اور زبان سے اس کا اقرار کریں۔ یہ بنیاد ہے سارے دین کے لیے، سارے اسلام کے لیے۔ جتنی یہ تصدیق پکی ہوگی، یا دوسرے لفظ آسان لفظوں کہ جتنا یقین پکا ہوگا، وہ اتنا آدمی مضبوطی سے دین پہ چلے گا، اور جتنا دین پہ چلے گا اتنا اللہ کی طرف سے اس پہ نعمتیں آئیں گی، راحتیں آئیں گی، راحت اور رحمتیں آئیں گی۔ اللہ پاک اس کی زندگی بنا دیں گے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب یہ کہ یہ یقین دلوں میں اترے، یہ بنیاد ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کس لیے ہے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل محنت کریں، وہ محنت کریں جس سے یقین بنتا ہے، جس سے یقین بنتا ہے۔ دین پہ چلے گا آدمی یقین کے بقدر۔ ہمیں کتنی باتیں معلوم ہیں، ہم نہیں کر پاتے، کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ اور چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے۔ آدمی دین پہ چلتا ہے یقین کے بقدر۔ اگر یقین کامل ہے تو اپنی پوری زندگی دین کے مطابق آسانی سے گزار لے گا۔ اگر یقین ناقص ہے، ادھورا ہے، کمزور ہے، تو کچھ دین پہ چلے گا، کچھ دین پہ نہیں چل سکے گا۔ پھر اس موقع پہ ایک مغالطہ لگتا ہے کہ جب آدمی عبادت کے حصے کے دین پہ آتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ میں دیندار بن گیا، حالانکہ صرف عبادت کے حصے کے دین پہ آنے سے آدمی پورا دیندار نہیں بنتا۔ پورا دیندار جب کرائے گا جب اپنی پوری زندگی میں، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حکموں کی پابندی کے ساتھ چلے گا اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کی پابندی کے ساتھ چلے گا، جب یہ پورا دیندار کرائے گا۔ اب ہم دیکھیں کسی کو نمازی، روزہ رکھنے والا، کبھی بڑا نمازی پرہیزگار ہے، اچھا وہ بندہ بھی مغالطے میں ہوتا ہے کہ میں واقعی دیندار ہوں۔ اگر غور ہم کریں تو عبادات میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا اب یہ کہ روزے تو آئیں گے سال کے بعد 1 مہینہ، پورا سال تو فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے تو صاحب نصاب پہ ہے، اور سال گزرنے کے بعد ہے اس پہ فرض، یعنی فرض واجب ہونے کے اعتبار سے سال گزرنے کے بعد ہے۔ حج ہے تو صاحب استطاعت پہ ہے اور زندگی بھر میں ایک دفعہ فرضیت کے اعتبار سے۔ اب روزانہ کی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے، دن میں 5 دفعہ ہے۔ اب ہم سوچیں کہ 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے، یعنی اس کو غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ 5 نمازوں میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، اور ممکن 1.5-2 گھنٹے لگ جائے 5 نمازوں میں۔ تو جو پکا نمازی ہے تو نماز کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے۔ اب 24 گھنٹے کی دینداری بات آئے گی تو اس میں سے کمانا